اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں کوئی انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی غم لاحق ہے. کوئی ڈپریشن میں ہے, کوئی انگزائٹی میں ہے, کوئی فکر میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی وسوسوں میں, اندیشوں میں, خدشوں میں ہے. یوں سمجھ لیں کہ پوری انسانیت پہ غم اور پریشانی کے اژدہی حملہ آور ہیں, اور وہ بار بار ان کو ڈنک مارتے ہیں, کاٹتے ہیں, جس سے انسان بلکتا ہے, سسکتا ہے, تڑپتا ہے, اور کسی مرہم کے لیے, کسی دوا کے لیے منتظر رہتا ہے کہ جو اس کے دکھوں کا مداوع بن سکے. اور اس غم کی بیماری نے انسانوں کو اندر اندر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. بعض دفعہ کسی انسان کے جسم کی عمارت بظاہر خوشحال, خوشنما, خوش گفتار, خوش اتوار, بھرپور, توانا اور صحیح سالم نظر آتی ہے, لیکن حقیقت میں اندر سے وہ گھن لکڑی کی مانند کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ پھر جگہ جگہ پہ سہاروں کی تلاش میں اپنے سر کو ٹیکتا ہے, اپنے جذبات کو, احساسات کو ٹیکتا ہے, اور مایوس ہو کے کبھی تقدیر سے گلہ شکوہ کرتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتا ہے, اور بعض لوگ تو یہ گلہ شکوہ کرتے کرتے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. اب چونکہ ہم اس گروپ میں 2.5 سال سے الحمدللہ ساتھ ہیں, تو بالکل فیملی کی طرح ماحول بن چکا ہے. بعض بہنیں ان باکس میں بھی مجھے بتاتی ہیں, اس گروپ میں بھی شیئر کرتی ہیں, اپنی اپنی پریشانیاں, اپنی ڈپریشن بتاتی ہیں. تو آج میرا دل چاہا کہ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کوئی نہ کوئی ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے. تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ جو بہنیں کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, ڈپریشن میں ہیں, ان کو پھر بوسٹ اپ گیئر لگایا جائے, اور کوئی ایسی باتیں کی جائے جن سے وہ خود کو توانا محسوس کریں. اصل میں تو غم پریشانیاں جب تک ہم زندہ ہیں یہ آتی رہیں گی, اور یہ زندگی کی علامت بھی ہیں. تو اس لیے غم اور پریشانی کا آنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہمارا پریشانیوں کے وقت یا خوشیوں کے وقت ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ہم ٹیکل کیسے کرتے ہیں, ہم اس کو رسپانس کیسے دیتے ہیں, رسپونڈ کیا کرتے ہیں, یہ دیکھنا ہوتا ہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو بدبختی میں بدل دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. گھر میں عورت اگر ہر چیز کو بری نظر سے ہی دیکھے, کوئی برتن ٹوٹ گیا, کسی وقت کھانے میں نمک تیز ہو گیا, کمرے میں کاغذ کو ٹکڑا جل گیا, اور وہ لگی شور مچانے, برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے, گھر کے ہر فرد کو کاٹنے کو پڑے, تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا گھر جہنم ہی بن جائے گا. گھر میں آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات سن لے تو اس کا برا مفہوم نکالے, کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی, کوئی نقصان پہنچ گیا, فائدے کی امید نظر نہ آئے, تو گویا سمجھ لیا کہ پوری دنیا ہی مایوس اور تنگ و تاریک ہو گئی ہے. اور ایسا لگا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں بھی اسے پریشانی دکھائی دے گی, مایوسی دکھائی دے گی. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے, رائی کا پہاڑ اس کو بنا کے تماشا کھڑا کر دیتے ہیں, بیج کا درخت تیار کر دیتے ہیں. خیر کی عادت اگر طبیعت میں نہ ہو تو پھر ہر چیز میں شر نکل آتا ہے. یہ لوگ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے تو آپ سب بہنوں کو یہ بات سیکھنی پڑے گی کہ زندگی ایک فن ہے, FUN, یہ والا فن. اور یہ ایک ایسا فن ہے جسے سیکھا جائے. انسان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ پھولوں, خوشبوؤں اور محبت کے لیے محنت کرے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی جیبیں بھرنے یا بینک بیلنس بنانے کے لیے محنت کرے. ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو خوش یا غمزدہ رکھتا ہے. زندگی اگر مال و دولت جمع کرنے میں صرف کی جائے, محبت, جمال اور رحمت کے حصول کی کوئی جد و جہد نہ کی جائے, تو اس زندگی کے معنی کیا ہیں پھر؟ بہت سے لوگ زندگی خوشیوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے نہیں ہیں. انہیں بس درہم, دینار, ڈالرز یہ دکھائی دیتے ہیں. وہ خوشبودار باغ, خوبصورت پھولوں, ابلتے چشموں, چہچہاتے پرندوں, ان پہ گزرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کی طرف رخ نہیں کرتے. ان کی ساری توجہ آنے اور جانے والے پیسے کی طرف ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ روپیہ پیسے کو آدمی خوشگوار زندگی کا وسیلہ سمجھ لے کہ بھئی ایک سبب ہے, لیکن لوگوں نے معاملہ الٹ کر دیا ہے. وہ پیسے ہی کو زندگی سمجھنے لگ گئے ہیں. ہمیں آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کریں, دیکھیں, اور اس سے لطف لیں اور اس کا شکر ادا کریں. مایوسی دل کو اور روح کو سب سے زیادہ ترش روح بناتی ہے, کھٹا کر دیتی, کڑوا کر دیتی ہے. اور اگر ہنسنا مسکرانا چاہتے ہیں تو مایوسی سے پھر ہمیں لڑنا پڑے گا. اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں زندگی میں چھوٹے ہی کاموں کے لیے پیدا ہوئی ہوں اور بڑے کام میرے لیے ہے ہی نہیں ہے, بڑے کاموں کی میرے میں ہمت ہی نہیں ہے, تو یہ ہمت کبھی نہیں پیدا ہوگی.
اس لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ امپاسبل کے پیچھے جائیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے اس کے پیچھے جائیں، اور جو جینیس بنتے ہیں، جو لیڈر بنتے ہیں، وہ امپاسبل کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو پاسبل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ خوش رہنے کا ایک اصول یا فن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو لگام ڈالیں، اسے آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ ادھر ادھر دوڑے اور جلد بازی میں سرکشی کر بیٹھے۔ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ آپ پر تفکرات کی ایک فائل کھول دے گا، اور پیدائش سے لے کر اب تک کے جتنے بھی حادثے اور المیہ ہیں ان کا قصہ لے بیٹھے گا، ساری فلم چلا دے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ بھئی یہ ہو چکا ہے۔ اور جو ماضی میں زخم لگ چکے ہیں یا اندیشے اور وہم وسوسے مستقبل کی آپ کے آنے والے ہوں گے، وہ ان کو ڈسپلے کرنا شروع کر دے گا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آپ ہل کے رہ جائیں گے، احساسات کو، ایموشنز کو ٹھیس لگتی ہے، جذبات تباہ ہو جاتے ہیں، فوراً آدمی کے اوپر مایوسی اور غم اور پریشانی یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو تو اپنے جو جذبات ہیں ان کو فوراً شکر کی طرف اور خیر کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی طرف اس طرف موڑ دیا کریں، اور اس لیے موڑ دیا کریں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسی پہ توکل ہونی چاہیے، اور اس لیے ہونی چاہیے کہ اسے کبھی موت نہیں ہے۔ اور خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دنیا کو بس اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے، اس کو اس کے صحیح درجے پر رکھیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور خواہش بھی پیدا کرتی ہیں، لیکن اس ریالٹی کو یاد رکھیں۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے شہر جانے کے لیے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہم جب اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یا ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گاڑی آئے گی، ہم نے بیٹھنا ہے۔ نہ ہم اس اسٹیشن پہ اپنے صوفہ سیٹ منگوا لیتے ہیں، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ گھر کی کتابیں، نہ سامان، نہ کچن کا سامان، کچھ بھی نہیں منگواتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم عارضی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ہماری ڈیسٹینیشن الگ ہے۔ اب اگر کوئی ریلوے اسٹیشن پہ اپنا فریج بھی گھر سے منگوا لے، بیڈ بھی منگوا لے، صوفہ، چیئرز اور کرسیاں ورسیاں سب یہ منگوا لے، اپنا کچن کا سامان بھی منگوا لے، لوگ پاگل کہیں گے کہ پاگل ہے، کیونکہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب دنیا کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بھئی ہم ایک عارضی وقت کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، ادھر ایسا دل نہ لگانے کہ جانے کوئی دل نہ کرے۔ اور یہاں کی ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے، سکھ بھی عارضی ہے، خوشی بھی عارضی ہے، غم بھی عارضی ہے، صحت بھی عارضی ہے، بیماری بھی عارضی ہے۔ تو اس عارضی کے پیچھے ہم نے خود کو تباہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ یہ اپنا سمجھ لیں کہ ہم نے ایک دنیا کو اتنی اہمیت دینی ہے جتنی اہمیت کی وہ حقدار ہے۔